سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ادھر اسپین کے بادشاہ چارلس کا بھائی اور آسٹریا کا بادشاہ فرلوندا ڈالمیشیا کے ساحلوں کے اس پار موج در موج پہاڑوں کے سلسلے میں سے ہوتا ہوا مسلمانوں کے علاقوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان پہاڑوں کی بلند وادیوں میں سربیا اور بوسنیا والوں کے پتھر کے بنے ہوئے گاؤں پھیلے ہوئے تھے، اور اس علاقے کے مغرب میں، جسے اب یوگوسلاویا کہتے ہیں، دریا داروے پیچ در پیچ بہتا ہوا دریا ڈینیوب سے آ کر ہم آغوش ہو جاتا تھا۔ یہ موسمی خزاں کے عروج کا دور تھا، اور چارلس کے کہنے پر اس کے بھائی فرلوندا نے جو لشکر روانہ کیا تھا وہ مسلمانوں کے علاقوں میں دور تک گھس کر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا چاہتا تھا۔ اس لشکر کے دو حصے تھے، ایک حصے کا سالار جان کار تھا اور دوسرے حصے کے سالار کا نام نودرون تھا۔ اس بہت بڑے لشکر میں کارنتھیا، سکسنی، تھورنجیا، فزونٹیا، فزتونیا، آسٹریا اور بوہیمیا کے وہ جنگجو تھے جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے۔ دو سالاروں پر مشتمل یہ لشکر بڑی تیزی سے مسلمانوں کے شہر العزت کا رخ کر رہا تھا۔ اپنے بھائی فرلوندا کو مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ کرنے کی ترغیب دے کر چارلس چاہتا تھا کہ سمندر میں ان کی طاقت اور قوت کی توجہ خشکی کی طرف مبذول کر دے، لہٰذا سمندر میں جو مسلمان مختلف جزیروں پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں اس کا سلسلہ اب منقطع ہو جائے گا۔ لہٰذا چارلس نے بڑی سختی سے اپنے بھائی فرلوندا کو ہدایت کی تھی کہ ترکوں کی توجہ ہٹانے کے لیے آسٹریا کی جانب سے ترکوں پر ایسے ہولناک حملے کیے جائیں کہ ترک بوکھلا اٹھیں، اور یہ جنگ ترکوں کی سرزمین میں ہونی چاہیے۔ حالانکہ اس سے پہلے فرلوندا نے ترکوں کو اپنا حلفیہ عہد دیا تھا کہ وہ ترکوں کے علاقوں پر حملہ آور نہ ہوگا اور ترک بھی اس کی سلامتی کی ضمانت دیں گے، لیکن یورپ کے حکمران حلفیہ وعدوں کو توڑنا قابل فخر خیال کرتے تھے۔ اسی بنا پر فرلوندا بھی ترکوں سے اپنا حلفیہ وعدہ توڑتا ہوا مسلمانوں کے علاقوں میں گھس کر ان کے ذرائع رسل و رسائل کو منقطع کر کے اپنے لیے فوائد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ خشکی کی اس جنگ میں فرلوندا کو اپنے بھائی چارلس کے علاوہ پاپائے اعظم اور وینس والوں کی مدد بھی حاصل تھی۔ اب فرلوندا اور اس کے لشکریوں کی بدقسمتی کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سلطان نے دیر نہیں کی۔ قسطنطنیہ سے وہ نکلا اور اپنے لشکر کے ساتھ اس نے ایک عجیب سے گمنام اور پہاڑی سلسلے کے مقام پر گنیز میں گھات لگائی تھی۔ دو ناقابل شکست سالاروں پر مشتمل یورپ کا لشکر بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ راستے میں نہ ان کی کسی نے راہ روکی، نہ کوئی مزاحمت کی۔ اس طرح وہ سلطنت عثمانی کے شہر العزت جا پہنچے اور شہر کو فتح کرنے کے لیے صلاح مشورہ کرنے لگے۔ العزت دریا کے کنارے واقع تھا، اور یہاں دریائے داروے پر ایک پل تھا جو بودا اور بلغاریہ شہر کو آپس میں ملاتا تھا۔ بظاہر یورپ کے اس لشکر کے مقابلے میں اس وقت تک کوئی بھی نہ تھا، لہٰذا یورپ کے اس لشکر نے بڑی سختی کے ساتھ مسلمانوں کے شہر العزت کا محاصرہ کر لیا تھا۔ لیکن ترکوں اور منگولوں کا جنگ کرنے کا طریقہ ہمیشہ دوسری اقوام سے مختلف رہا ہے۔ وہ اچانک نمودار ہوتے اور دشمن کو کاٹ کر اس کی تباہی اور بربادی کا سامان کر جاتے تھے، اور دشمن کو خبر تک نہ ہوتی تھی کہ وہ کس طرف سے نمودار ہوئے اور ان کا خاتمہ کرنے کے بعد کس طرف روپوش ہو گئے۔ یہاں بھی سلطان سلیمان نے ترکوں کا ہی وہی قدیم طریقہ اپنایا۔ یورپ کا وہ لشکر جو العزت کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، اسے بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ ترکوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیرنا شروع کر دیا ہے، اس لیے کہ جو دستے خوراک حاصل کرنے کے لیے انہوں نے چاروں طرف پھیلائی تھی وہ خوفزدہ ہو کر واپس آنا شروع ہو گئے تھے۔ ترک بلغراد کی طرف سے ایک گمنام راستے پر سفر کرتے ہوئے یورپ کے لشکر کی راہ روکنے کے لیے آن پہنچے تھے، اور یہاں سے محاکس کا وہ میدان صرف ایک منزل کی مسافت پر تھا جس میدان میں اس سے پہلے یورپ کے متحدہ لشکر کو سلطان سلیمان نے بدترین شکست دی تھی۔ العزت کا محاصرہ کرنے کے بعد یورپ کے سپہ سالار جان کارڈ اور نودرو نے اپنے دستے چاروں طرف پھیلائے ہوئے تھے تاکہ لشکر کے لیے رسد و خوراک کا سامان حاصل کریں۔ ان میں سے بہت کم لوٹ کر واپس آئے، اس لیے کہ چاروں طرف ترک پھیل چکے تھے۔ ان میں سے اکثریت کو ترکوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور جو واپس آئے وہ خالی ہاتھ ہی آئے، اس لیے کہ انہوں نے جو ہی ان علاقوں میں ترکوں کو گشت کرتے ہوئے دیکھا وہ اپنی ہر چیز پھینک کر العزت شہر کی طرف بھاگے تھے۔ یورپ کا متحدہ لشکر العزت کا محاصرہ کیے ہوئے تھا کہ اچانک ایک طرف سے ترکوں کا ایک لشکر نمودار ہوا، اور وہ یورپ کے اس متحدہ لشکر پر اسباب و وسائل کاٹ دینے والے، بے روک تیز گردباد، ماضی کی مبہوس تباہی کے در کھول دینے والے، وقت کے تیز طوفانوں، زمین کے کونے کونے میں انسانی جسموں کو پت جھڑ کے مارے پتوں اور یادوں کی بوسیدہ اوراق کی طرح اڑا دینے والے، در بدری کے ہولناک عذاب کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ یورپ کے لشکری اور سالار خوش تھے کہ ان کے مقابلے میں ترکوں کا ایک چھوٹا سا لشکر آیا ہے جس کو وہ لمحوں کے اندر شکست دے کر بھاگنے اور پسپا ہونے پر مجبور کر دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے بڑی شدت سے حملہ آور ترکوں کا مقابلہ کرنا شروع کیا تھا، لیکن ان کی بدقسمتی تھوڑی ہی دیر بعد دوسری سمت سے رنگ بدلتے موسموں میں
بےکل روحوں اور زندگی کی لمبی شاہراہوں پر فراق اندیشوں کی طرح ترکوں کا ایک اور لشکر نمودار ہوا، اور وہ آنکھوں میں زہریلی خواب، دل میں اضطراب کی تلاطم، جذبات میں خوفناک پیچ و تاب، جسموں میں کرنوں کی تپش، نطق میں لفظوں کا زہر، زندگی کے ذائقوں میں آشفتگی کا سودا بھر دینے والے کڑے لمحوں کے طوفانوں اور وحشت کی خوفناک فصلوں کی طرح یورپ کے لشکریوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اب یورپ کے لشکریوں اور ان کے سالاروں کی ہوش ٹھکانے آئی۔ دو اطراف میں ترکوں نے حملہ آور ہو کر ان کی صفوں کو خون میں نہلانا شروع کر دیا تھا، اور پھر ترکوں کا طریقہ جنگ بھی خوب تھا۔ وہ دشمن کی صفوں میں اس طرح گھس رہے تھے جیسے پکے ہوئے تربوز کے اندر تیز دھار خنجر گھستا چلا جاتا ہے۔ اہل یورپ جو تھوڑی دیر پہلے بڑی جوانمردی، بڑی شجاعت اور بڑی دلیری اور بڑی جانبازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے شہر العزت کا محاصرہ کر کے یہ خیال کر رہے تھے کہ وہ ہر صورت میں مسلمانوں کے شہر پر قبضہ کر کے پہلے مسلمانوں کو شہر کے اندر قتل عام کریں گے، اس کے بعد جی بھر کر لوٹیں گے، لیکن اب معاملہ بالکل الٹ دکھائی دے رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے ساری شجاعت و بہادری، ساری جرأت مندی سرابوں کی طرح باقی اور غائب ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ مسلمان لشکری عجیب سی خود فراموشی، انوکھے رقص و جنون اور فطرت کی خواب لمحوں کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔ ان حملوں میں ایک تازگی، ایک جرأت مندی اور بے خوفی تھی، جبکہ یورپ کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے شب گزیدہ تمدن، خوابوں کے ویران راستوں، عقوبت قدوں کے اجاڑ اور سانسوں کی ڈوبتی کشتیوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ العزت شہر کے نواح میں مسلمانوں کے ہاتھوں یورپ کے اس متحدہ لشکر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور بڑے بڑے یورپی سورما پسپا ہونے پر مجبور ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں نومبر کے آخر میں یورپ کے لشکر کے ان دونوں سالاروں یعنی جان کارڈ اور نودروں کے کہنے پر شکست تسلیم کرتے ہوئے پسپائی شروع ہوئی۔ کہتے ہیں یہ پسپائی ایسی وحشت ناک اور ایسی خوفناک فرار میں تبدیل ہوئی کہ اس سے پہلے کسی یورپی لشکر نے ایسی تباہی و بربادی نہ دیکھی تھی، اور ان کے لشکری حیران تھے کہ جس سمت سے انہوں نے بھاگنا تھا اس سمت شاہراہوں اور سڑکوں پر ترکوں نے پہلے ہی درخت کاٹ کر ڈال دیے تھے، لہٰذا بھاگتے ہوئے یورپی لشکر اپنی گاڑیوں اور سامان سے بھرے ہوئے چکروں کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، جس کے نتیجے میں انہیں اپنی بھاری توپیں، چھکڑے اور ضرورت کا سامان وہیں چھوڑ کر صرف اپنے ہتھیار اٹھا کر بھاگنا نصیب ہوا۔ یہ عجیب و غریب پسپائی تھی۔ یورپ والے حیران اور پریشان تھے کہ مسلمانوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ شکست کی صورت میں اہل یورپ اس سمت بھاگیں گے، اور اس سمت شاہراہوں اور سڑکوں پر بڑے بڑے درخت کاٹ کر پہلے سے ڈال رکھے تھے، جس کے نتیجہ میں پسپا ہوتے یورپ کے لشکر کے اندر بھوک کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ یورپی لشکر اپنی جانیں بچانے کے لیے گھنے جنگل میں بھاگتے رہے۔ ان کے لیے مصیبت یہ تھی کہ جہاں سے وہ بھاگ کر واپس جا رہے تھے ان کے دونوں جانب بلند کوہستانی سلسلے تھے۔ ابھی وہ بھاگ کر تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ ان کے لیے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی، وہ یہ کہ جس شاہراہ پر وہ بھاگتے ہوئے واپس جا رہے تھے، شاہراہ کے دونوں جانب جو کوہستانی سلسلے تھے ان کی ڈھلانوں پر سے ان پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان ان کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ آخر گرتے پڑتے ان کوہستانوں سے نکل کر کسی قدر محفوظ وادیوں کے اندر یورپ کے ان دونوں سالاروں نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ العزت شہر کے نواح میں لڑی جانے والی اس جنگ کے بعد فرار اختیار کرنے کے دوران کافی لشکری جنگ میں کام آ چکے تھے، اور تقریباً آدھا لشکر بچا کر وہ ان محفوظ وادیوں میں پہنچنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یورپ کے سالار جان کارڈ پر مسلمانوں کے ان حملوں سے ایسا خوف اور ایسی وحشت طاری ہوئی کہ جس وقت وہ کوہستانی سلسلوں سے نکل کر محفوظ وادیوں کی طرف پہنچے اور وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا تو وہاں اس کے لیے ایک خیمہ نصب کیا گیا۔ یہ وہ خیمے تھے جو گھوڑوں پر لدے ہوئے تھے اور وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں یہاں جان کارڈ کے لیے اس کے مسلح جوانوں نے چاندی کے برتنوں میں اس کے لیے کھانا چنا۔ جس وقت کھانا چن دیا گیا، خیمے میں جان کارڈ اکیلا تھا۔ وہ چپکے سے خیمے سے نکلنا چاہتا تھا کہ لشکریوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگے اور اپنی جان بچا کر آسٹریا کی طرف چلا جائے، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ جس موقع پر وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا ایک بوڑھے جرمن نیزہ باز نے اسے دیکھ لیا اور تندیہ انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے اس تیز رفتار گھوڑے پر نکل بھاگو گے۔ یہ تانا سن کر جان کارڈ گھوڑے سے اترا اور اس تانے کی وجہ سے اس کے لشکر کے اندر ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لشکر والے سمجھنے لگے تھے کہ وہ اب محفوظ جگہ پہنچ چکے ہیں، لہذا یہاں تک ترک نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن ان کی بدقسمتی تھی کہ ابھی ان وادیوں کے اندر وہ اچھی طرح سستانی اور آرام بھی نہ کرنے پائے تھے کہ ترک پھر نمودار ہوئے، اور ان وادیوں میں جنہیں یورپ والے اپنے لیے محفوظ سمجھتے تھے وہاں بھی وہ ان پر نئے اور انوکھے عذابوں، کریا کریا جھانکتی بہشتوں اور طلب کی ہر تقاضے اور زندگی کی ہر چارہ ساز محور کو کاٹ دینے والے تادیب کے روگ اور کرب کے بے کراں بہر کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ یورپ والوں نے دیکھا حملہ آور ترک ان کے پڑاؤ کے اندر تپش کی حدت
اور فضا کی وسعتوں کی طرح پھیلنا شروع ہو گئے تھے اور ان کا قتل عام شروع کر چکے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ترکوں کو یہ انتہائی خوفناک حملہ تھا اور اپنے پڑاؤ سے جو بھی یورپ کا لشکری بھاگا وہ دشمنوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ جو بچے انہوں نے ایک قریبی کے لیے والپور کا رخ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس قلعہ میں محصور ہونے کے بعد اپنے آپ کو پھر منظم اور استوار کریں گے اور محصور رہ کر ترکوں کا مقابلہ کریں گے، لیکن مسلمانوں نے تیزی اور سختی سے تعاقب کیا کہ والپور تک کہیں بھی یورپی لشکر جم کر ان کا مقابلہ نہ کر سکے، اور والپور کے نواح میں یورپ کے متحدہ بچے کچھ لشکر پر مسلمانوں نے ایسی سخت ضرب لگائی کہ ان کی اکثریت کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ بہت کم کو اپنی جانیں بچا کر بھاگنا نصیب ہوا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس جنگ سے یورپی لشکر کا کمانڈر جان کارڈ وہ بدنصیب تھا جو اکیلا ہی بچا اور فرلوندا کے دربار میں پہنچ سکا۔ فرلوندا نے مسلمانوں کے ہاتھوں شکست اٹھانے کی وجہ سے اس پر بزدلی کا الزام لگایا اور اسے قید میں ڈال دیا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح قید خانے سے بھاگ نکلا اور ترکوں کی سرزمین میں جا کر اس نے پناہ لے لی۔ مغرب مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں یورپ کے لشکر کی یہ شرمناک شکست ان سب افسوسناک شکستوں سے بدتر تھی جو عیسائیوں کو سب سے پہلے کبھی نصیب نہ ہوئی تھی۔ یہاں یورپ کے بہترین سوار اور عمدہ گھوڑے ہلاک ہو گئے تھے، کئی صوبوں پر رنج و غم طاری ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ یورپ والوں کو ایسی بدترین شکست ہوئی ہو اور ترکوں کو ایسی شاندار فتح نصیب ہوئی ہو۔ سلطان سلیمان کی خشکی پر اور باربروسا کے سمندر میں لگاتار فتوحات نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور یورپ ان دونوں کی طرف سے بہت محتاط ہو گیا تھا۔ اہل یورپ کانپنے لگ گئے تھے کہ اب تو موسم سرما آ گیا ہے، اور موسم سرما کے بعد جب گرمیاں آ جائیں گی تو کوئی نہیں جانتا کہ مسلمان خشکی کے راستے یورپ میں پیش قدمی کرتے ہوئے تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ بنیں گے، یا سمندر کے راستے سے وہ اٹلی یا کسی دوسرے ملک میں یلغار کرتے ہوئے ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے۔ ہنگری والے سب سے زیادہ اپنے شہر ویانا کے لیے خطرہ محسوس کر رہے تھے، لہٰذا انہوں نے ویانا کے لیے پاپا اعظم سے مدد مانگی۔ لہٰذا پاپا اعظم نے نام جس کا پالسوم تھا، اس نے یورپ کو بچانے کے لیے مسیح جہاد کا اعلان کر دیا۔ ادھر چارلس کو اٹلی کے شہر نیپلز کا خطرہ تھا، اس لیے اس سے پہلے سلطان سلیمان کا لشکر اٹلی میں داخل ہونے کے بعد نیپلز کے قریب پہنچ گیا تھا، لہٰذا وہ نیپلز کے دفاع کو مضبوط کرنے لگ گیا۔ ادھر وینس والے بھی لرز کانپ رہے تھے، لہٰذا وینس کے بادشاہ دوجے نے تمام تجارت پیشہ گھرانوں کے سارے اثاثوں پر نصف قیمت کا موصول عائد کر دیا۔ اس طرح پورا یورپ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں لگ گیا تھا۔ ساتھ ہی اہل یورپ نے ایک انجمن بھی قائم کی جس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں مل کر یہ سوچا جائے کہ سمندر اور خشکی میں مسلمانوں کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس انجمن کا نام مقدس مسیحی انجمن رکھا گیا اور اس کا جو عہد نامہ مرتب کیا گیا اس پر پاپائے روم، شہنشاہ چارلس، وینس کے بادشاہ دوجے اور آسٹریا کے بادشاہ فرلوندا نے باقاعدہ دستخط کیے اور وہ اس کے رکن بنے۔ اس مقدس عہد نامہ پر دستخط کرنے کے بعد اہل یورپ کو یہ امید ہو گئی تھی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک طاقتور بیڑے کو مسلمانوں کے مقابلے میں لا سکیں گے۔ اس انجمن میں جب مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بحث کی گئی تو سارے یورپ کے حکمران اس نتیجے پر پہنچے کہ اس بار ترکوں کو یورپ کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا اس خیالی خوشی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس خیالی فتح کے بعد مسلمانوں کے علاقے تقسیم کرنے کی بات چیت بھی شروع کر دی تھی۔ وینس کے بادشاہ دوجے نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وینس کے وہ سارے کھوئے ہوئے جزیرے اور علاقے جن پر ترک قابض ہو گئے وہ واپس لے لے گا۔ اسپین کے شہنشاہ چارلس نے اس خیال کا اظہار کیا کہ وہ یورپ کا وہ تمام علاقہ واپس لینا پسند کرے گا جو کہ ایک زمانے میں مشرق میں سلطنت روما کے قبضہ میں ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ پاپا روم یہ حق جتانے لگا کہ وہ جو علاقہ چاہے اسے اپنے تصرف میں لا سکے گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ مقدس انجمن جو اپنی ارکان کا تحفظ کرنے کے لیے وجود میں لائی گئی تھی، عمل میں آنے سے پہلے ہی مسلمانوں کے علاقوں کی باہمی تقسیم کی خیالی پلاؤ پکانے لگی تھی اور اپنی مفروضہ فتح کے بعد سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کرنے سے متعلق گفتگو کرنے لگی تھی۔ اس موقع پر اہل وینس نے ان خیالات کا بھی اظہار کیا کہ وہ درہ دانیال تک وہ سارا علاقہ دوبارہ حاصل کر لیں گے جو ان کی سلطنت کے انتہائی عروج کے زمانے میں ان کے قبضہ میں تھا۔ پاپا اعظم نے بھی یہ اعلان کیا کہ مقدس سلطنت روما نئے سرے سے رومت الکبریٰ کی ساری عظمت قسطنطنیہ سمیت واپس حاصل کرے گی اور ترک درہ دانیال اور باسفورس کے اس پار ایشیا میں دھکیل دیے جائیں گے اور انہیں وہیں جانا ہوگا جہاں سے ایک صدی پہلے وہ نمودار ہوئے تھے۔ چونکہ یورپ کے سارے ملکوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بحری بیڑے تیار کرنے شروع کر دیے تھے، لہٰذا نئی قائم ہونے والی اس مقدس مسیحی انجمن کو اپنے بحری بیڑے کے زیادہ طاقتور ہونے سے یہ امید تھی کہ وہ کامیاب رہیں گے۔ دوسری طرف اسپین کا امیر البحر دوریا خیر الدین باربروسا سے جنگ کرتے ہوئے کترا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ خیر الدین باربروسا کے سامنے آیا تو باربروسا اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا،
لہٰذا اس نے اندر ہی اندر اپنے آدمی مقرر کر دیے تاکہ کسی نہ کسی طرح کوئی بھاری رقم استعمال کر کے سلطان سلیمان کے خلاف باربروسا کو خریدا جا سکے۔ یورپ کے حکمران ان تصوراتی منصوبوں اور جنگ کے بعد مسلمانوں کے علاقوں پر فتح حاصل کر کے انہیں تقسیم کرنے کے تصورات حد درجہ مضحکہ خیز تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ لطف یہ ہے کہ چارلس، جس کی قوت اس زمانے میں اپنے عروج پر تھی اور وہ سازشوں اور ساز باز اور جوڑ توڑ کرنے میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا، وہ بھی ان احمقانہ منصوبوں میں شامل تھا۔ ان خیالی پلاؤ میں اہل وینس سب سے آگے تھے، اس لیے کہ وینس والے، جن کی دھاک ایک زمانے میں سارے سمندر پر تھی، اس تمام علاقے پر قبضے کا دعویٰ کر رہے تھے جہاں اطالوی زبان بولی جاتی تھی، جہاں بحث کے دوران اہل وینس نے ترکوں کے ہاتھوں چلے جانے والے جزیروں اور تجارتی بندرگاہوں پر اپنا دعویٰ کیا۔ تو ان دعووں کو سن کر مقدس سلطنت روما کے بے صبر نمائندوں نے جزیروں کے علاوہ باقی ساری خشکی پر اپنا دعویٰ پیش کر دیا۔ اسی بحث کے دوران کہتے ہیں وینس کی حکومت کے ایک نمائندے نے، نام جس مارکوان تونیا تھا، اس نے سب کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے انجمن کے قیام پر اتفاق کر لیا ہے، لیکن آپ لوگ آپس میں اتحاد کو مسلمانوں سے جنگ کرنے کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور ترکوں سے صلح کرنے پر کوئی گفتگو نہیں کر رہا۔ اس نے یہ بھی تنبیہ کی کہ ہمیں مسلمانوں کے سلطان سلیمان سے دوبارہ صلح کی گفت و شنید کرنی چاہیے، اور یہ صلح کا رشتہ چونکہ ہم نے منقطع کیا تھا، لہٰذا صلح کا ہاتھ آگے بڑھانے کے لیے ہمیں کوئی تامل نہیں کرنا چاہیے۔ صرف ہمت و دلیری سے اس طرح کے خطرے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر وینس کی حکومت کا ایک اور رکن اٹھ، اس کا نام فرانسس فوسکاری تھا۔ وہ کہنے لگا، نہ میں یہ رائے ماننے کو تیار ہوں اور نہ اس رائے پر چلنے پر ہمارے لیے امید کی کوئی صورت ہے۔ آج میں حالات کو صرف اس طرح جانچوں گا جیسے کہ وہ ہیں، اس طرح نہیں کہ جیسے ہم تخیلات میں کھو کر مسلمانوں کے علاقوں پر تقسیم کے متعلق سوچ رہے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہم اپنے آپ کو یکلخت یہ اعتماد کیسے پیدا ہو گیا ہے کہ آنکھیں بند کر کے ہم اپنے ایسے حکمرانوں پر اعتماد کر لیں جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے ہاتھوں شکست اٹھائی اور مسلمانوں نے یورپ کو زبردست نقصان پہنچایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہم مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے مشترکہ بحری بیڑا تیار کر رہے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ ہماری مہلک منصوبہ بندی کہیں ہمیں تباہ و برباد ہی کر کے نہ رکھ دے۔ وہ کہنے لگا کہ ہم اس قدر بے بس ہیں کہ یہ خبریں بھی آنے لگی ہیں کہ کچھ ملکوں کے لشکری اپنے سالاروں سے شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں کئی ماہ سے ان کا روزینہ ہی نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں اگر ہم جنگ کے اخراجات ہی برداشت نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں مسلمانوں سے صلح کر لینا ہی مناسب ہے۔ آئے دن ہمیں جنگ کے لیے اپنے لوگوں پر موصول بڑھانے پڑتے ہیں۔ اس نے مزید کہا، یہ سمجھنا بڑی غلطی کی بات ہے کہ ایسی جنگ جس کا خرچ ماہانہ 2 لاکھ اشرفیاں ہوں گی، کیا اس جنگ کو زیادہ عرصہ جاری رکھا جا سکے گا؟ اس نے مزید اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، رہ گئی نئی قائم ہونے والی مقدس مسیحی انجمن، تو اس سے متعلق میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جب تک اسپین اور فرانس کے بادشاہوں کے درمیان غیر اعلانیہ جنگ جاری ہے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کا کوئی منصوبہ پنپ ہی نہیں سکتا۔ اس نے یورپ کے حکمرانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے مزید کہا، ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے سلطان سے صلح کی درخواست کریں۔ ہمارے حکمران خیالی پلاؤ پکاتے ہوئے ہمیں بہلانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کا کوئی یقین نہیں اور نہ ہی مسلمانوں سے صلح کرنے سے ہماری قومی عزت برقرار رہ سکتی ہے۔ میں اس بات کی ضمانت تو نہیں دے سکتا کہ صلح سے ہماری ساری مرادیں بر آئیں گی، لیکن مجھے اس کا یقین ہے کہ اس سے موجودہ خطرہ ٹل جائے گا اور ہم مسلمانوں کے حملوں سے بچ جائیں گے۔ اس نمائندے نے مزید انکشاف کیا، جہاں تک میں جانتا ہوں اس کے مطابق ترک سلطنت کا وزیر صلح کے لیے تیار ہے اور اس نے کئی مواقع پر صلح کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے۔ سمندر کی بڑی طاقت باربروسا اور اس کے ساتھی ہیں۔ باربروسا سمندر کی وہ قوت ہے جس کو آج تک ہم زیر نہیں کر سکے، اور کئی مواقع پر خود باربروسا نے صلح کی خواہش کا اظہار کیا ہے تاکہ وہ اطمینان سے الجزائر جا کر حکومت کر سکے، لیکن ہماری اپنی نیتوں کے اندر فتور ہے اور ہم جب کچھ نہیں کر سکتے تو کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے سلطان سلیمان کو ہماری دوستی کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہ مزید کہنے لگا، مجھے تو اس مفروضہ میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی۔ مسلمانوں کے سلطان نے 30 سال تک ہم سے صلح کے معاہدے کی پابندی کی ہے اور اب بھی وہ اس معاہدے کی توسیع پر آمادہ ہے۔ اگر اس نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہماری طرف سے چھیڑخانی شروع ہوئی۔ ہم لوگوں کو مسلمانوں کے سلطان سے جتنی شکایتیں ہیں، اس سے زیادہ مسلمانوں کے سلطان کو ہم سے شکایتیں ہیں۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ مزید کہنے لگا، اس موقع پر میں یہ بھی کہنا پسند کروں گا کہ ترکوں کی سلطنت بے حد وسیع ہے۔ جنگ کا تمام ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس بڑے وافر ذرائع ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا عسکری نظم و ضبط ایسا لاجواب ہے کہ عیسائیوں کو ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایسے دشمن کے خلاف جنگ کی ابتدا کرنے کی بجائے اس سے صلح کرنے میں ہی ہماری بہتری اور بھلائی ہے۔ لیکن یورپ کے کسی حکمران نے ان لوگوں کی نصیحت پر عمل نہ کیا۔
بلکہ انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کو عروج پر پہنچا دیا تھا۔ اس کی بدترین شکست اٹھانے کے بعد اہل یورپ نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ سمندر میں جنگ میں ابتدا کریں گے اور ہر صورت میں خیر الدین باربروسا کو شکست دے کر اپنی ناکامیوں کا بدلہ چکائیں گے۔ لہذا یورپ کے ملکوں نے ایک طرح سے اعلان جنگ کرتے ہوئے بڑی تیزی سے جنگی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے یورپ کے حکمرانوں میں یہ طے ہوا کہ اسپین کا شہنشاہ چارلس یورپ کا متحدہ اور عظیم الشان بیڑے کا نصف خرچ برداشت کرے گا، پاپا روم خرچ کا چھٹا حصہ برداشت کرے گا، وینس کا بادشاہ 110 کشتیاں فراہم کرے گا، مالٹا کے نائٹ جس قدر کشتیاں فراہم کر سکیں اس کا اہتمام کریں گے۔ اس کے بعد لوگوں سے التجا کی گئی کہ وہ جنگ کے لیے دل کھول کر چندہ دیں، جس کے جواب میں بڑی تیزی سے نقدی، سونا اور جہاز فراہم ہونے لگے تھے۔ مسلمانوں کے خلاف سمندر میں جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اب اہل یورپ فصلوں کی کٹائی کا انتظار کرنے لگے تھے تاکہ فصلیں کٹ جائیں اور وہ اناج کی خاصی مقدار اپنے بحری بیڑے میں منتقل کرنے کے بعد سمندر میں اتریں اور مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ اس دوران اسپین کا امیر البحر دوریا اپنے مختلف نمائندوں کے ذریعے خیر الدین باربروسا سے ٹکرانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا خیر الدین باربروسا، جسے اہل یورپ سمندر کا دیوتا کہتے تھے، اپنی فتح کو یقینی بنانے کے لیے مافوق الفطرت ہتھ کنڈے استعمال کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ اس بنا پر وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح خیر الدین باربروسا کو اس بحری جنگ سے ہٹا دیا جائے، خواہ اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی رقم ادا کیوں نہ کرنی پڑے۔ لیکن اس میں دوریا کو ناکامی ہوئی۔ آخر اہل یورپ کا بحری بیڑا مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے سمندر میں اترا۔ اس بحری بیڑے کے اندر 200 لمبی جنگی کشتیاں تھیں، 100 مضبوط بڑے بڑے جہاز تھے جن کے اندر 2000 توپیں تھیں۔ ان جہازوں میں 20,000 اطالوی، 20,000 جرمن اور 10,000 بختر بند ہسپانوی لشکر سوار تھے۔ 5 بڑے جنگی جہاز ایسے بھی بنائے گئے تھے جو بالکل نئی بحری طاقت خیال کیے جاتے تھے، جن کے چوبی بازوؤں پر لوہا چڑھا کر انہیں اس قدر مضبوط کر دیا گیا تھا کہ انہیں کشتیوں کے آہنی سرے سے ٹکرانے کے باوجود توڑا نہ جا سکتا تھا۔ ان بازوؤں پر لمبی توپیں لگی ہوئی تھیں تاکہ ترکوں کی ہلکی پھلکی کشتیوں کو تتر بتر کر سکے۔ یورپ کا یہ متحدہ بحری بیڑا جب سمندر میں اترا تو ان جہازوں پر 7 پرچم لہرا رہے تھے۔ کسی پر مقدس سلطنت روما کا عقاب تھا، دوسرے حصے پر پاپا روم کی 7 کنجیوں کا نشان، تیسرے پر وینس کے سان مارکو کا شیر ببر تھا، چوتھے پر جنیوا کا قلعہ، 5ویں پر جزیرہ مالٹا کی صلیب، 6 پر ہسپانیہ کی ڈھال اور 7ویں حصے پر پرتگال کا تاج بنا ہوا تھا۔ اس عظیم اور بڑے بحری بیڑے کے علاوہ وینس کی ان گنت کشتیاں بھی سمندر کے اندر پھیلا دی گئی تھیں تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کریں اور خیر الدین باربروسا اور اس کے بحری بیڑے کی نقل و حرکت سے اپنے بحری بیڑے کے امیر البحر کو بروقت اطلاع دیں۔